اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سورۃ کہف کی مختصر تفسیر اور فضیلت جانتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن، چاہے وہ جمعے کی شب ہو، دن ہو یا جمعے کے دن کا کوئی بھی حصہ ہو، ہمیں سورۃ کہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کی تلاوت کیا کرو، اور بہت ساری احادیث میں اس کے حوالے سے کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نور پیدا فرما دیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کبھی پوری سورہ مبارکہ کی تلاوت نہ بھی کی جا سکے تو پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کی تلاوت ضرور کر لی جائے۔ سورہ کہف میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مادہ پرستی کا جو فتنہ ہے یا مادہ پرستی کا جو شرک ہے اس کی نفی فرمائی ہے۔ آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں اسباب کی طرف تو ہماری توجہ ہے، لیکن مسبب الاسباب کی طرف نگاہ نہیں رہتی، جبکہ ہم لوگ یقین رکھتے ہیں غیب کے امور پر۔ ہمارا ایمان شروع ہی غیب پر ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو آج زندگی میں چکا چوند ہے، اس کائنات کی طرف توجہ تو ہے لیکن خالق کائنات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس جسم کو تو انسان دیکھ رہا ہے لیکن روح کی طرف توجہ نہیں۔ دنیا کو تو ہر وقت محسوس کیا جاتا ہے مگر آخرت کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ دراصل انسین یعنی نہ نظر آنے کا معاملہ ہے، جن کو ہم غیب کے امور کہتے ہیں، اور ان کو مانے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم میں سے ایک عظیم اکثریت کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اور وہ مادہ پرستی کا شکار ہو کر ظاہر پرست بن جاتے ہیں۔ اس ظاہر پرستی کی نفی، مادہ پرستی کی نفی، مادہ پرستی کے شرک کی نفی ہی ہے جو سورۃ کہف میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ سورہ مبارکہ میں ہمیں کیا کیا اشارے ملتے ہیں۔ دجل یعنی فریب اور دھوکہ۔ دجال تو ایک شخصیت ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، اور دجل فریب اور دھوکے کا معاملہ ہے۔ اس دنیا میں ہم بڑے عروج کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہی کی طرف توجہ کا معاملہ ہے۔ ایک گھسا پٹا پرانا جملہ ہے کہ سینگ از بلیونگ، یعنی جو نظر آئے گا اسی کو مانیں گے، لیکن ہم تو غیب پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں۔ نہ نظر آنے والے حقائق کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ چنانچہ یہ جو ظاہر پرستی اور مادہ پرستی کی بات ہے، اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے، اس بات کی نفی کی جا رہی ہے۔ سورۃ مبارکہ میں اسباب کی ایک حیثیت ضرور ہے، لیکن اصل حیثیت مسبب الاسباب کی ہے۔ اسباب میں تاثیر ڈالنے والی ذات وہ مسبب الاسباب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ اصحاب کہف کا ہے، ایک واقعہ باغ والے کا ہے جو اپنے باغ اور اپنی فصل پر اترایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو ملیا میٹ کر دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ زندگی تو بس دنیا ہی کی زندگی ہے، آخرت پر اول تو اس کو ایمان تھا ہی نہیں، اور کہتا تھا کہ اگر برپا ہو بھی گئی تو اس دنیا سے بھی بہتر میں وہاں پاؤں گا، اور اس کا انجام کیا ہوا کہ اسباب کے شرک میں وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور جناب خضر کا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک مکالمہ، اور درمیان میں وہ 3 واقعات جن میں کشتی کا توڑ دینا، بچے کا قتل کر دیا جانا اور دیوار کا بغیر اجرت بنا دینا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر میں تو کشتی توڑ دی گئی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی، اور اس کشتی کو ظالم جابر بادشاہ سے بچانے کے لیے عیبدار کیا گیا تھا۔ بچہ جو قتل ہوا وہ تو ایک نابالغ تھا، اسے ساتھ نہیں لیا جائے گا اللہ کے حکم سے، اور والدین جو کہ اس کے نیک تھے، اللہ انہیں اپنے کرم سے نیک اولاد عطا فرما دے گا۔ اللہ کی مشیت اور اس کے علم کے مطابق اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو ماں باپ کے لیے کفر کا باعث بنتا، اور وہ جو دیوار بغیر اجرت کے درست کر دی گئی، اس کا معاملہ جناب خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس کے نیچے خزانہ دفن تھا ایک نیک شخص کی اولاد کا، اور اس نیک شخص کی نیکی کا فائدہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ دیوار ٹوٹ جاتی تو وہ خزانہ لوگوں پر عیاں ہو جاتا، اور وہ یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری آنکھیں کھول رہے ہیں کہ تم ظاہر میں کچھ دیکھتے ہو لیکن اصل میں حقائق کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ ایک چوتھا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے، جو کہ ایک خدا ترس آدمی تھا۔ کم و بیش آدھی دنیا کی سلطنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ آج جو دنیا میں ساری توپوں کا رخ ایمان والوں کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ایمان اور نیک عمل پر رہے ان کو اللہ نے آدھی دنیا تک کی سلطنت عطا فرما دی اور خوب عروج عطا فرمایا۔ یہ 4 واقعات پوری سورہ کہف میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کہیں اصحاب کہف کا واقعہ
اور ان کے صبر کا امتحان، کہیں ذوالقرنین کے شکر کا پہلو، کہیں باغ والے کے واقعے کے ظاہری اسباب پر خوش ہونا، اور ماشاءاللہ نہ کہنا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، یعنی اللہ کی حکمتیں۔ اس سورہ مبارکہ میں کچھ کلمات کا بھی ہم مشاہدہ کریں گے جو کہ ہمیں تاکید کے ساتھ بتائے گئے ہیں، جیسے الحمدللہ، ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ، اور انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں اشارہ کیا ہے کہ کل میں تمہیں چیک دے دوں گی، کل میں آپ سے مل لوں گی، پرسوں یہ شپمنٹ آ جائے گی انشاءاللہ۔ یعنی اگر اللہ چاہے گا تو شپمنٹ آئے گی، اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی پورٹس بند ہو جائیں، سارے پوائنٹس جو ہیں بند ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں انشاءاللہ کے کلمات کو اپنانے کا سبق دیا گیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہماری اقدار کو بھی واضح کرتے ہیں اور ہمارے عقیدے کی طرف بھی ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب دنیا کی زندگی میں گم ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی گمراہی ہے، اور یہی سب سے بڑا کفر ہے، اور یہی سب سے بڑا دجل ہے کہ دنیا نے آپ کو آخرت سے غافل کر دیا ہے، اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ اس دنیا کی چمک دمک سے آپ ایسے متاثر ہوئے کہ آپ اللہ ہی کو بھول گئے۔ یہ دجل ہے، دجالیت ہے۔ باقی دجال جو کہ ایک شخص ہے، اس کا آنا تو بھی باقی ہے۔ آیت نمبر 102 ترجمہ کیا، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ عیسیٰ میرا بندہ ہے، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا؟ عبدالقادر جیلانی میرے بندے ہیں، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کریں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، ابتدائی مہمان نوازی کے لیے۔ اس صورت کے پہلے رکوع کے اندر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور آگے آخری رکوع کی آیت نمبر 103 میں فرمایا کہیے ان سے کہ ہم تمہیں بتائیں اپنے عمل، اپنی محنت اور اپنی جد و جہد اور بھاگ دوڑ کے حساب سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہر انسان صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی انرجی بیچ رہا ہے، شام تک بیچتا ہی رہتا ہے۔ اس انسان نے اس درجے تک دنیا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، لیکن اس بیچنے میں ان کو نفع کوئی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ ان کی بھاگ دوڑ سے دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ آخرت مطلوب ہے ہی نہیں، وہ تو بس بڑوں سے سنا ہے روزہ رکھنا اچھا کام ہے، فرض ہے، سو رکھ لیا۔ اصل میں مطلوب ہے کیا؟ تم پہلے طے تو کر لو کہ تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت۔ سب سے زیادہ ناکام وہ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، میری ایک فیکٹری تھی اور اب 3 ملیں لگ چکی ہیں، میرے پہلے اتنے ایسٹس سے اب اتنے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہماری دن رات کی یہ کاوشیں ہمیں کامیاب بنا رہی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ گویا کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً وہ طالب دنیا ہے تو گویا وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے، تم اصل زندگی اسے سمجھ بیٹھے ہو۔ تم نے تو کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی، تم نے تو اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم اپنے دل کی تسلی کے لیے جھوٹی موٹی نیکیاں کرتے پھرتے ہو، یہ سارے اعمال اور اس قسم کی نیکیاں بیکار جائیں گی، اور قیامت کے دن ہم ایسی نیکیوں کا کوئی وزن قرار نہ دیں گے۔ اعمال تو وہ تولے جائیں گے جن میں ایمان ہوگا، جن میں ایمان نہ ہوگا وہ تولے ہی نہ جائیں گے۔ اصل میں یہ دنیا کی زینت ہمیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا ان کی کفر کے سبب۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق سمجھ لیا۔ رسول آ کر بتاتے رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اصل زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، تو پھر دیکھا جائے گا، کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں ہی ہمارے پاس، اور کچھ نہ کچھ بہرحال ہمارے بچانے والے بھی ہمیں بچا لیں گے، کیونکہ ہم امتی ہیں تو لازماً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ کفار کی یہ کیفیت ہے، اور کفار سے مراد یہاں وہ منکر نہیں بلکہ حقیقتاً وہ کفار ہیں جو طالب دنیا بن چکے ہیں، چاہے انہوں نے اپنے ماتھوں پر مسلمانوں کے لیبل لگا رکھے ہیں۔ جو بھی دنیا کا طالب ہے اصل میں وہ کافر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ طالب دنیا چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، عاقل ہو، اگر طالب آخرت نہیں تو ناکام ہے۔ اور ان کے برعکس وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے تمام تقاضوں کو بھرپور طور پر ادا کیا۔
یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، وہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ وہ کیسی جنت ہوگی، اس کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اوپر کے درجے والے جنتی کو نیچے درجے والا جنتی ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اسی جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر وہ نہیں چاہیں گے یہاں سے ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے۔ یعنی جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جی اکتا جائے۔ دنیا میں ہم کسی بھی اچھی سے اچھی جگہ کا تصور کر لیں، مستقل اگر رہنا پڑ جائے تو ہماری طبیعت اکتا جائے گی۔ اور آخری 2 آیات میں توحید کے خزانے ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے۔ اللہ نے کائنات کی ہر شے جو پیدا کی ہے اس کے کلمہ کن کا ظہور ہے۔ کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں، تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی مخلوقات کا احاطہ کر سکے؟ اگر اس زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، پورا سمندر سیاہی بن جائے، اپنے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنے ہی اور سمندر سیاہی بن کر لائے جائے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ عام طور پر کیا شکل ہوتی ہے شرک کی کہ یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آیا جاتا ہے اور لا کر انسانوں کی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، یا پھر انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اکیلا ہے۔ تو دیکھو، جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، اسے عمل کرنے چاہیے نیک، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت تو خالص یقیناً اللہ ہی کا حق ہے۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا، یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، یا جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے خدا بنا دیا ہے، یا حضرت علی کو خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ یہ سب کفریہ باتیں ہیں۔ ہمارا رب پاک ہے ہر طرح کی شرک سے۔ یہ ہے وہ مضمون جو سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔